ہیلو السلام علیکم. اٹس بین اے وائل بٹ خیر آج بہت دنوں کے بعد تھوڑے بزی ہو گئے تھے، تھوڑے مصروف ہو گئے تھے، تو آج میں ایک نئی کہانی آپ کے لیے لے کے آئی ہوں. جیسے کہ آج کل ہم سب گھر پہ ہیں تو بچے بھی بور ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے آج ایک کہانی ہے ہمدردی. کسی باغ میں ایک بلبل رہتا تھا. یہ بلبل سارا دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ فضاؤں میں اڑتا پھرتا اور شام کو اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاتا تھا. اس کی گھر کا راستہ تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو بلبل کی پریشانی اور بڑھ گئی. بلبل سارا دن اڑتے اڑتے تھک چکا تھا. وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ اب رات کے اندھیرے میں اپنا گھر کیسے تلاش کرے گا، لیکن اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی. وہ پریشان بیٹھا تھا کہ وہ گھر کیسے جائے گا. ایک درخت کی شاخ پہ بلبل کو اپنی غفلت پر سخت غصہ آ رہا تھا. اگر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر آگے نہ بڑھتا تو یوں راستہ بھول کر پریشان نہ ہوتا. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلبل بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. بلبل ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا چپکے چپکے رو رہا تھا کہ اتفاق سے ایک جگنو کا گزر ادھر سے ہوا. جگنو ایک پاس سے گزرا. اس نے قریب پہنچ کر بلبل سے رونے کا سبب دریافت کیا تو بلبل نے بتایا کہ وہ اپنے گھر کا راستہ بھول گیا ہے. یہ سن کر جگنو نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا. بلبل نے حیران ہو کر پوچھا، جگنو میاں ہر طرف اندھیرا ہے، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جگنو مسکرا کر بولا، اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے رکھی ہے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گا. سیم چیز ہے. بیسیکلی اب یہ اس کی لائٹ سے اپنا گھر تلاش. اس طرح یوں یہ گھر کو نکلے. بلبل کو جگنو کی بات سن کر بہت حوصلہ ملا اور دونوں اکٹھے ہوا میں اڑنے لگے. جگنو آگے آگے روشنی بکھیرتا گیا اور بلبل پیچھے پیچھے اس کے اڑتا چلا جا رہا تھا. تھوڑی دیر کے بعد بلبل کا حوصلہ آ گیا. اس نے مشکل وقت میں مدد کرنے پر جگنو کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور اس لیے ہمیں بھی اسی طرح جیسے اس نے بلبل کی مدد کی جگنو نے. حالانکہ جگنو بہت چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے مگر اس کی روشنی اتنی تھی کہ بلبل جو تھا وہ اپنے گھر تک پہنچ گیا. اسی طرح ہمیں میسج ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے. جا کے ہم بہت زیادہ مدد نہیں کر سکیں مگر جتنی ہم کر سکیں، جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہو، ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. شکریہ کہانی سننے کا، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی دوسری کسی کہانی کے ساتھ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.